السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدین دخل الجنہ، رواہ الترمذی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تمام سامعین اور سامعات جو سماعت فرما رہے ہیں، ابھی تک جو جڑے ہیں، سب سے پہلے تمام حضرات کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عید الحمدللہ بہت ہی اطمینان کے ساتھ اور خوشی کے اور مسرت کے ساتھ آیا، اور رمضان المبارک بھی آیا اپنے اندر بہت ساری رحمتوں اور برکتوں کو لے کر اور چلا گیا۔ اب پھر یہ برکت والا مہینہ، مبارک مہینہ، 11 مہینے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی جس کے نصیب میں لکھا ہوگا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوازیں گے۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے جنتیوں کی خوبیاں اپنائیے۔ اسی عنوان کے تحت میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جنتی بننے کے نسخے بتاتے رہتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی بارہا اس کے حریص رہتے اور اس فراق میں اور تلاش و جستجو میں رہتے تھے کہ کون سا ایسا عمل ہمیں پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے، جس کے ذریعے ہم جنت کو حاصل کر لیں، جنت کو کما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا و آخرت کی راہیں دکھاتے رہے۔ کبھی جہنم سے بچنے کی تلقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، تو کبھی جنت کی نعمتوں کو اپنانے کی ترغیب دیتے تھے۔ تاریخ شاہد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو راہ حق سے آشنا کرنے کے لیے جس طرح تگ و دو، جد و جہد اور کوشش کی ہے، اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ کاش کہ اس امت کو اس کی حقیقت سمجھ میں آ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگا لے۔ درجہ بالا روایت میں بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا حقدار بننے کا بہترین نسخہ ذکر فرما رہے ہیں، اور 3 چیزوں سے بچ کر دنیا سے رخصت ہو جانے والے کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ 3 چیزوں کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ درجہ ذیل میں مختصر سی تفصیل کے ساتھ مذکورہ بالا 3 چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات وہو مؤمن وہو بریء، کہ اگر کوئی شخص اس حال میں بنا ہے، موت ہوئی ہے کہ وہ بری ہے، یعنی بچا ہوا، اپنے آپ کو بچائے رکھا کس چیز سے؟ من الکبر۔ سب سے پہلی چیز حدیث میں جو ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کبر۔ کبر اصل کہتے ہیں تکبر کو، گھمنڈ کو، غرور کو۔ تو پہلی خوبی، جنتی کی پہلی خوبی ذکر فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص مرنے کے بعد جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو پہلے نمبر پر وہ اپنے دل و دماغ کو کبر، تکبر، غرور سے پاک صاف کر لے۔ اب اس کا الٹا کیا ہے؟ کبر کا الٹا، اپوزٹ جس کو کہتے ہیں، تواضع ہے، انکساری ہے، یعنی اپنے آپ کو بالکل نرمی کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ نرم رویہ اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔
کیونکہ ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ متکبر جنت سے محروم رہے گا، یعنی تکبر کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، لا يدخل الجنت احد فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من الکبر، جنت میں کوئی بھی ایسا شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہے، یعنی گھمنڈ ہے، تکبر ہے۔ آج کے دور میں عموماً لوگ تکبر اور بڑائی کے مرض میں مبتلا ہے، اپنے سامنے کسی کو کی کوئی حیثیت نہیں، نہ کسی کو کی سنتے ہیں، نہ کسی کی ماننے کو تیار ہوتے ہیں۔ آج ہر جگہ کا، ہر معاشرے کا، ہر کہہ لیجئے کہ مکتب فکر کا یا ہر ادارے کا یہی صورتحال بنا ہوا ہے، گویا کہ وہ کسی کو اپنی نظر میں لاتے ہی نہیں، سب سے باعزت، باوقار، دانشمند، عقل مند، صاحب الرائے، رہبر، قائد صرف اور صرف اپنے آپ کو سمجھتے۔ یہ مرض لگ بھگ ہر شخص میں کہیں نہ کہیں ذرہ نہ ذرہ جو ہے پوشیدہ ہے، کوئی ان سے بڑا نہیں، کسی کو ان کی رائے سے اختلاف کا حق نہیں، جو کہیں اس کو قبول کیا جائے، ان کی ہاں میں ہاں ملائی جائے۔ یہ وہ مہلک تصورات ہیں، یہ وہ مہلک مرض ہے کہہ لیجیے کہ جس سے آج انسانوں کا ہر طبقہ جو ہے پریشان ہے، اور یہ پھیلتا جا رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اختلافات جنم لیتے ہیں، دوریاں بڑھتی ہیں۔ متکبر شخص کے بھیانک انجام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ذکر کیا، جو بحقی کی روایت ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے تواضع اختیار کرے، انکساری اختیار کرے، اللہ رب العزت اس کو کیا کرتے ہیں؟ سربلندی عطا فرماتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو حقیر و بحیثیت سمجھتا ہے، جبکہ عام لوگوں کی نظروں میں اس کی بڑی عزت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت، عظمت، وقار کو عام لوگوں کی نظروں میں بڑھا دیتے ہیں۔ کس کی نظر؟ کس شخص کے جو تواضع اختیار کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے۔ لیکن اس کا الٹا، جو شخص تکبر کی راہ پر چلے گا، اللہ رب العزت لوگوں کی نظروں میں اس کو حقیر اور بے حیثیت بنا دیتے ہیں۔ آگے جو جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا سخت لہجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑا سخت الفاظ ارشاد فرمایا، حتی لہو اہون علیہم من کلب او خنزیر، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہوگا، حالانکہ ایسا شخص لوگوں کی نظروں میں کتے اور خنزیر سے بھی بے حیثیت ہو کر رہ جاتا ہے، اتنا بے حیثیت ہو جاتا ہے۔ اب آئیے، متکبر جو ہے، یعنی تکبر کیا ہے؟ یعنی بہت سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، دولت دیا ہے، تو کیا اچھا کھانا، اچھا پہننا، صاف ستھرے لباس پہننا، کیا یہ تکبر ہے؟ نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، اور نہ ہی یہ زہد کے خلاف ہے کہ اچھا کھانا، اچھا کپڑا پہنا جائے۔ یہ زہد کے خلاف بھی نہیں، بلکہ خدا نے جس کو نعمت دی ہے وہ اس کا استعمال کرے، اس کی حمد و ثنا بیان کرے۔ بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے نبی اپنے آپ کو، آپ اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار فرمائیے۔ چنانچہ زرق برق کپڑوں میں ملبوس ہونا، قیمتی جوتوں اور دیگر اشیاء استعمال کرنا کبر و غرور میں مبتلا ہونے کی علامت نشانی نہیں ہے، بلکہ نبوی ارشاد نبوی میں جو متکبر ہے اس کی دو عیبیں ہیں اصل میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو ارشاد فرمایا کہ دو عیب ہیں، اگر یہ دو عیب کسی میں ہے تو سمجھا جائے کہ وہ متکبر ہے۔ پہلا کیا یہ ہے کہ حق بات سامنے آ جانے کے بعد، اوپر بتایا نا کہ اپنے آپ کو صاحب الرائے سمجھنا، اپنے آپ کو رہبر اور قائد سمجھنا، اور پھر انہی کی بات چلے، تو اگر حق آ گیا اور صحیح بات سامنے آ گئی، اس کے باوجود کیا ہے، کوئی شخص اپنی غلط بات پر جمع رہے، کسی کی نہ سنے، یہ متکبر کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی صفت ہے، اور اس میں جو ہے اس کی غرور کی صفت پائی جائے۔ اور دوسرا عیب اس میں یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھتا ہے۔ یہ تکبر کی دوسری صفت بیان کی گئی، یعنی لوگوں کو وہ اپنے سے حقیر سمجھتا ہے، کم سمجھتا ہے، اس کی نظروں میں لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں، کسی کو وہ بڑا ماننے کو تیار نہیں، کسی کی بات کو قابل توجہ نہیں سمجھتا۔ چنانچہ ایک سائل کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کا صحیح مفہوم
ارشاد فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا۔ کسی نے سوال کیا صحابہ میں سے کہ آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا جوتا اچھا ہو، اس کے لباس اچھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس کا جوتا اچھا ہونا، اس کے کپڑے اچھے ہونے، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے خود ان اللہ قال اللہ تعالی ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال، یعنی اللہ تبارک و تعالی کیا ہے، وہ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یعنی اچھے کپڑے پہننا، اچھا لباس استعمال کرنا، اچھے جوتے پہننا یا اچھی شکل و شباہت اختیار کرنا جو شرعی شکل و شباہت ہے شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے، تو یہ احسن ہے حدیث میں، اور جو ہے شریعت کی نگاہ میں یہ برا نہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اسی حدیث میں فرمایا کہ تکبر اور کبر تو یہ ہے کہ انسان حق کا انکار کرے اور خلق کو یعنی مخلوق خدا کو اپنے سے کمتر سمجھے، جیسا کہ میں نے ابھی اوپر بتایا کہ دو خرابیاں جس کے اندر ہے وہ اصل متکبر اور تکبر والا ہے۔ تو کسی کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جائے، کوئی عہدہ منصب مل جائے، اس کے پیر زمین میں نہیں رہتے، حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ تکبر انہی چیزوں سے ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں سے تکبر انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص لمبا ہے، اب اس کو کمتر سمجھ رہا ہے، یہ بھی تکبر ہے۔ کوئی شخص خوبصورت ہے، گورا ہے، وہ کالے کو دیکھ کر اس کو کمتر سمجھ رہا ہے، یہ بھی تکبر ہے۔ کوئی کسی کا لباس بہت اچھا ہے، وہ اپنے سے کم لباس والے کو دیکھ کر کے کمتر سمجھ رہا ہے، یہ بھی تکبر ہے۔ کسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم اور صلاحیت اور بولنے چالنے کی اچھی صلاحیت دے دی، اب وہ اپنے سے کم درجے والے کو کمتر سمجھتا ہے اور وہ اپنی ہی بات کو جو ہے سب سے اونچا سمجھتا ہے، یہ بھی تکبر۔ کسی کو منصب عہدہ مل گیا، وہ اپنے سے نیچے والے کو حقیر سمجھتا ہے، یہ بھی تکبر ہے۔ بہت سارے شعبے ہیں تکبر کے، یہ تمام چیزیں تکبر میں آتی۔ اس کا اصل خلاصہ یہی ہے کہ لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا اور حق آنے کے بعد اپنی رائے پر جمے رہنا، قائم رہنا، یہ اصل دو نسخہ ہے تکبر اور متکبر شخص کو سمجھنے کا۔ آپ فرق ہے۔ اس کے بعد جو حدیث میں دوسرا لفظ آیا ہے والغلول، غلول کا۔ اب غلول کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ غلول کے معنی ہوتے ہیں یعنی خیانت کرنا، یہ بھی بہت بری صفت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی کی دوسری خوبی جو بیان فرمائی ہے کہ حدیث والا میں جو ارشاد ہوا کہ اگر کوئی شخص مرنے کے بعد جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو دوسرا کام یہ کرے کہ دنیا سے ایسی حالت میں وہ رخصت ہو کہ اس کے نام اعمال میں کوئی خیانت نہ ہو، کسی کا کچھ مال دبایا نہ ہو، کسی کا حق نہ مارا ہو۔ ہم سوچتے ہیں کہ صرف حق مارنا خیانت ہے۔ بعض اوقات کوئی بات جیسے مجلس میں کوئی معاملہ طے ہوا یا کوئی مشورہ ہوا اور اس مشورے میں کوئی بات ہوئی اور بات ایسی ہے کہ اس کو صرف اہل مشورہ تک ہی رہنا ہے، باہر نہیں اس کو ظاہر کرنا ہے، تو یہ بھی امانت ہو جاتی ہے۔ اب اس بات کو اگر باہر ظاہر کیا جائے تو یہ بھی امانت میں خیانت کرنا ہوتا ہے، اور اس کے وجہ سے بھی بعض اوقات بہت سارے حالات پیدا ہوتے ہیں، بہت سارے پیدا ہو جاتے ہیں۔ لوگ اس کو اگر امانت ہے تو اس امانت کو آپ کو اپنے دل میں ہی چھپا کے رکھیں، جب تک کہ جتنے شرکا ہیں اس کی اجازت نہ دے دیں یا اس میں سے جو امیر ہے وہ اجازت نہ دے دے کہ ان باتوں کو باہر بتانا ہے، تب تک وہ امانت ہے وہ بات۔ تو یہ بھی مطلب خیانت ہے کہ کوئی بات کسی کی باہر پھیلائی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعے سے اس کو سمجھیے، اس میں تو ایک چیز کے سلسلے میں اور ایک اصل میں خیانت سب سے اصل یہی ہے کہ مال میں خیانت ہو، کسی کے جائیداد میں اس طرح کی خیانت ہو۔ ایک حدیث سے اس کو اچھے سے سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے موقع پہ تھے، تو اسی موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ایک غلام ہدیے میں پیش کیا، مدعم نامی غلام، اس کا نام مدعم تھا۔
اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے کسی نے پیش کیا اس کو، اس نے اسلام قبول کیا۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے تھے اور سامان کچھ درست کر رہے تھے کہ دوسری جانب سے یعنی مخالف جانب سے ایک تیر اس کو آ کے لگی اور اسی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اسمیدہ نامی شخص، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، چونکہ ظاہری حال کو دیکھ کر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے خوشخبری کے الفاظ کہنا شروع کیا کہ خوشخبری ہو مدام کے لیے کہ وہ کیا ہے، شہید کی موت مرا ہے، جنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ جس کے قبضے میں میری جان ہے اس ذات کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ لفظ ارشاد فرمایا کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میں اس کو اس چادر جو خیانت کرتے ہوئے مال غنیمت میں، اور وہ بھی کس غنیمت میں، وہی خیبر، جو خیبر کی جنگ ہوئی تھی، غزوہ ہوا تھا، اسی میں مال غنیمت کچھ ہاتھ آئے تھے، اب اس میں ایک چادر تھی، اب اس چادر کو اس نے چپکے سے اپنے سامان میں رکھ لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کو اس حال میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس چادر میں جو خیبر میں مال غنیمت میں ملا تھا، جس کو اس نے اپنے سامان میں چپکے سے چھپا لیا، اسی چادر میں یہ جہنم کی آگ میں لپٹا ہوا مجھے دکھ رہا۔ آپ ذرا غور کریں کہ ایک صحابی ہیں، مسلمان ہیں، اور جنگ سے واپس ہو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ مامور ہیں، اور ایک چادر کے لے لینے کی وجہ سے، بغیر پوچھے ہوئے، اور اس کو چھپا لینے کی وجہ سے کیا حالت ہو رہی ہے، اسی وقت ان کا جو ہے فیصلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت ان کا فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ یہ شخص جہنمی، اور اس کو میں جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اسی چادر میں لپٹے ہوئے۔ تو ذرا اس پہ غور کرنا چاہیے کہ بعض لوگ کسی چیز پہ مامور ہوتے ہیں، یا کوئی حاکم یا کوئی ان کا کہیں کام کرتے ہیں، اب وہ پوری ذمہ داری اس کو سونپ کر کے چلا جاتا ہے، اللہ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے۔ تو جن کے ذمہ داری ہے، ان کا کیا بنتا ہے کہ وہ اس حق کو، یعنی جو بھی مال ہے، جائیداد ہے، جو کچھ ہے، کاروبار ہے، اب اس میں ذرہ برابر بھی خیانت نہ کرے، خرد برد نہ کرے، ورنہ اس کی بڑی سخت پکڑ ہے، کیونکہ ہم نے خیانت کی۔ اب جو ہے حقدار آئیں گے، اپنا اپنا حق ہر کوئی لے کر کے چلا جائے گا، اور کیا ہو جائے گا؟ حدیث میں بڑے سخت الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس ایسے شخص کو کہا ہے کہ ہر کوئی آئے گا اور اپنا اپنا حق لے جائے گا، اور پھر وہ شخص کسی کی خیانت کی ہو، کسی کا مال چرایا ہو، اس میں اور بھی اس حدیث میں بہت سارے الفاظ ہیں، غیبت کی ہو، چغلی کیا ہو، میں نے پہلے بتایا نا، کبر میں، خیانت میں، کہ اگر کوئی بات کسی کی ہے تو اس کو راز رکھنا، اس کو پوشیدہ رکھنا بھی، یہ بھی امانت ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی سے بہت گہری دوستی ہے، یارانہ ہے، اب اس کے راز بھی اسے معلوم ہے، لیکن تھوڑی سی انبن ہوئی، اب ان رازوں کو دوسروں تک ان کے جو ہے ان کو ذلیل کرنے کے لیے، ان کو رسوا کرنے کے لیے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے، یا دنیاوی ان کا جو ہے نقصان کرنے کے لیے ان کے رازوں کو فاش کرنے، سب سے بڑا جو ہے حقیر شخص ایسے لوگوں کو کہا گیا ہے۔ تو کیا ہے کہ خواہ کوئی مال ہو، کوئی جائیداد ہو، یا کوئی امانت، جس طرح کی بھی امانت ہو، اس میں خیانت سے بچا جائے۔ بعض اوقات بہت سارے ادارے، رفاہی ادارے ہوں، کھلتے ہیں، انتشار کے شکار ہو جاتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کہنے دیجئے کہ بعض دینی ادارے انتشار کے شکار ہوتے ہیں، اس میں زیادہ تر وجہ یہی ہوتی ہے کہ امانتوں میں خیانتیں ہوتی ہیں، اور اس خیانت کے نتیجے میں انتشاری کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور پھر اللہ کے ہاں جو جواب دینا ہوگا وہ تو آخرت میں، جو جیسا کر کے اس دنیا سے جائے گا اس کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے سے ہم لوگوں کو بچائے، تاکہ ہم ان زمرے میں شامل ہو، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 3 الفاظ ارشاد فرمایا، کبر یعنی غرور اور تکبر، تو اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں تواضع و انکساری والی صفت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے سے، ہر طرح کی خیانت اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور آخری جو لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے وہ الدین، یعنی
قرض دنیا ہے اور دنیا کے ساتھ ہر کوئی جڑا ہوا ہے. امیر بھی قرض لیتے ہیں, غربا بھی قرض لیتے ہیں, سب کو کسی نہ کسی شکل میں کبھی قرض لینے کی نوبت آتی. تو قرض لے لینا اور پھر لے کر کے روپیہ ہو یا سامان ہو کچھ بھی ہو, اور قرض لینے کے بعد اب اس کو وقت پہ ادا نہ کرنا یا پھر ٹال مٹول کرنا, تاخیر کرنا, اور تاخیر ایسی ہو جائے کہ خدا نہ خواستہ موت ہو جائے اور قرض کا بوجھ لیتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں, ترمذی شریف کی حدیث ہے جس کو مشکات نے بھی ذکر فرمایا ہے, نفس المومن معلق بدینہ حتی یقضى عنہ, کہ مومن کی روح قرض میں اٹکی رہتی ہے, نہ وہ جنت میں پہنچتی ہے اور نہ وہ صالحین کے زمرے میں شامل ہوتی ہے یہاں تک کہ اس کی طرف سے قرض ادا کر دیا جائے. یعنی اس کے وارثین, اس کے جو ورثہ ہیں وہ اس قرض کو ادا کر دیں, جب تک وہ ادا نہ کریں تب تک ان کی روح, یعنی ایمان والا ہے لیکن اس کی روح کیا ہے, ابھی معلق رہتی ہے اس قرض کی بنیاد پر. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی موت ہوتی ہے, میت جنازہ ہوتا ہے, امام صاحب یا جو بھی نماز پڑھانے والے ہیں یا ان کے گھر والے وہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی قرض ہو تو فوراً وہ وارثین کے, ان کے لڑکے سے یا جو ان کے وارثین ہیں ان سے مطالبہ کریں اور اپنا قرض گواہ و شواہد کے ساتھ لے لیں, اور اگر چاہیں تو معاف بھی کر دیں. اگر ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو پھر ممکن نہیں ہوتا, پھر نزا کی بھی کیفیت ہو سکتی ہے. لیکن اگر پورے شواہد ہیں اور پورے ثبوت ہیں تو وہ قرض یقیناً وہ وصول کر سکتا ہے ان کے وارثین سے. لہذا مرنے والے کو چاہیے کہ وہ چھوڑ کر کے جائے, یعنی اچانک موت آ گئی اور قرض کا بوجھ اپنے سر لیے اس دنیا سے نہ رخصت ہو جائے, کیونکہ یہ ایسا جرم ہے کہ کوئی بھی نیکی اس کے معافی کا ذریعہ نہیں بن سکتی. حتیٰ کہ شہادت جس سے دیگر بہت سے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں, لیکن یہ ایسا گناہ ہے کہ یہ گناہ بھی اس سے معاف نہیں ہوتا. حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے, ان عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یغفر للشہید کل ذنب الا الدین. مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کی مغفرت کرتے ہوئے ہر گناہ کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا سوائے قرض کے کہ وہ گناہ معاف نہیں ہو. یعنی شہید شہادت کی موت مرا ہے, اور کامیاب ہے وہ شخص جو قرض کی ادائیگی کی فکر کرے اور جلد از جلد اس بوجھ کو اپنے اوپر سے اتارے اور موت سے پہلے اپنے اعمال کو اس سے صاف کر لے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہوں کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ بندہ اس حال میں اس کی موت ہو کہ وہ اس کے اوپر کیا ہو, قرض ہو, یعنی اس نے کوئی مال نہ چھوڑا ہو اور کہ اس کے قرض کی ادائیگی اس کے ذریعے کی جا سکے. اور یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری, ابو داؤد کی حدیث ہے, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں, نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبائر کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان کی موت اس حال میں آئے کہ اس پر کیا ہو, قرض ہو اور اس کی ادائیگی کے لیے اس نے کوئی چیز نہ چھوڑی, یعنی وراثت میں اس کے پاس کچھ نہ ہو اور اس کا قرض بہت زیادہ ہو اس کے ذمہ. اب وارثین اگر دے تو بہت حسن, لیکن اگر نہ دے تو پھر یہ قرض دار جو اس دنیا سے قرض کے بوجھ میں چلا گیا, خواب وہ شہید مرا ہے, لیکن کل قیامت کے دن تمام کے تمام قرض دار آئیں گے اور اپنا اپنا قرض وصول کریں گے. اب وہاں کیا ہوگا, وہاں روپیہ نہیں چلے گا, وہاں پیسہ نہیں چلے گا, وہاں زمین جائیداد نہیں چلے گی, بلکہ وہاں تو اعمال نیکیوں اور بدیوں کا تبادلہ ہوگا. یعنی قرضدار کے اوپر اگر اس کے پاس نیکیاں ہیں تو وہ نیکیوں کو بانٹے گا, اور جن کے قرض ہیں ان کو وہ نیکیاں اپنی دے گا. یہاں تک کہ اگر بہت سے قرضدار ہوں گے, ان کی نیکیاں جب ختم ہو جائیں گی تو پھر فرشتے کہیں گے اللہ اس کے پاس تو اب نیکی نہیں ہے, اب کیا کیا جائے؟ تو ارشاد ہوگا کہ اب قرض خواہ کے گناہ اس
قرض دار پر ڈال دیا جائے اور وہ بہت سارے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اور دیگر عبادتیں لے کر کے بھی قیامت کے دن کیا ہوگا؟ مفلس ہوگا اور کیا ہو جائے گا؟ وہ جہنم رسید کر دیا جائے۔ اسی لیے ان سب چیزوں سے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً قرض لینا دینا کوئی گناہ اور بلکہ اچھا ہے، احسن ہے کہ قرض لیا جائے، ضرورت کے تحت لیا جائے اور جائز اور شرعی چیزوں کے لیے لیا جائے، اور اسی طرح قرض دیا بھی جائے قرض دار کو۔ بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی قرض دار کو مہلت دے، یعنی اگر کسی نے قرض دیا ہے تو جو جس نے قرض دیا ہے وہ اس کو مہلت دے تو اس کے لیے بھی اللہ کے یہاں جنت کا وعدہ ہے، بشارت۔ لیکن قرض لے کر کے دنیا کے رخصت ہو جانا بڑی وعید ہے، اور اگر ہم بالکل صاف ستھرے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد، جو میں نے پہلے آپ کو خطبے کے بعد جو حدیث پڑھی کہ بری ہیں یہ تین اشخاص جو کبر سے یعنی تکبر سے پاک ہوں، جو بالکل ان کے دل و دماغ میں تکبر اور کبریائی اور بڑائی یہ ہے ہی نہیں، کیونکہ تکبر اور بڑائی والی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ بڑا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں، اذان میں اللہ اکبر کی صدائیں، آپ نماز کے ارکان کو دیکھیے، جتنے ارکان نماز میں ہیں ہر رکن میں سوائے سمیع اللہ لمن حمدہ اور السلام علیکم کے جتنے ارکان ہیں، اٹھتے بیٹھتے تمام میں اللہ اکبر، یعنی اللہ ہی بڑا، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی ایسا بیٹھ جائے انسان کے اندر کہ اپنے آپ کو تواضع اور انکساری کا پیکر بنا لے اور دوسروں کو حقیر نہ سمجھے، خلق خدا کو، مخلوق کو حقیر نہ سمجھے، بلکہ ان کا عزت احترام، ان کا وقار اور ان کو اپنے سے اچھا سمجھے۔ تین چیزیں بتائی گئی، ایک کبر، اور دوسری چیز جو ہے والغلول یعنی خیانت، اس سے بھی بچا جائے، اور تیسری چیز دین یعنی قرض وغیرہ۔ تو ان چیزوں سے اگر ہم بچتے ہوئے اور بالکل اپنے معاملات کو، کیونکہ یہ تینوں چیزیں کہیں نہ کہیں حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہیں، اور حقوق العباد ایسا سخت جملہ ہے، ایسی سخت پکڑ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ اپنے جتنے حق ہیں حقوق اللہ میں، اللہ اگر چاہے گا تو منٹوں میں معاف کر دے، لیکن حقوق العباد کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اس بندے سے اپنے حق کو معاف نہ کرا لے، یا ان کے وارثین اس کو ادا نہ کر دیں، یا وارثین بھی کے ذریعے معافی اگر ہو سکتی ہے تو مرنے والا یا شہید ہی کیوں نہ ہو وہ بری ہو سکتا ہے، ورنہ اگر حقوق العباد میں کہیں کمی رہی، کوتاہی رہی تو قیامت کے دن بڑا سخت حساب دینا ہوگا، اور کہیں بہت ساری نمازیں، بہت سارے زکوٰۃ، روزے، حج، عمرہ اور شہادت تک کا درجہ لے کر کے جانے کے باوجود ہم مفلس نہ ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان چیزوں سے، خاص طور سے کبر، تکبر جو بہت بری صفت ہے، اس سے بچنے اور تواضع و انکساری کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس کے ساتھ ساتھ تمام خیانتوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اسی طرح قرض وغیرہ کی ادائیگی میں جلد از جلد اور موت کے پہلے پہلے تمام قرضوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر دنیا سے رخصت ہوں، کچھ قرض ہو تو ہمارے پاس اتنا مال ہو کہ ہمارے وارثین یا ہم وصیت کر کے جائیں، کہ ہم اپنے وارثین کو وصیت کر کے جائیں کہ ہمارے ذریعے جو قرض لیے گئے ہیں اس کی ادائیگی ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں کچھ لوگ اور جڑے ہیں الحمدللہ، کچھ پوچھنا بھی ہے تو پوچھ لیں، پھر انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ آواز مل رہی ہے میری؟ جی جی ہاں بتائیے، اگر کچھ پوچھنا ہے، کسی بھائی کا سوال وغیرہ ہے تو پوچھ لیں۔ جی بتائیے۔ ہاں آواز مل رہی ہے نا؟ جی کسی بھی کو سوال پوچھ سکتے ہیں۔
دعا کر دی جائے, آواز بھی رک رک کیا رہی ہے, دعا کر لے رہے ہیں. اللهم آمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ تو رحیم و کریم, ہم سب کے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ وہاں کے نوجوانوں کی اور وہاں کے جو مجاہدین ہیں ان کی حفاظت فرما. عورتوں کی, بچوں کی حفاظت فرما. مریضوں کی کو صحت عطا فرما. اے اللہ اور قبلہ اول کی حفاظت فرما. تمام عالمی اسلام کی حفاظت فرما. مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا. یا اللہ جو باتیں کہی گئی, کہنے والا بھی محتاج ہے, سننے والے بھی محتاج ہے. اللہ تمام سامعین کو, سامعات کو, ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اور جنت کے حصول کے لیے صحابہ اکرام جس طرح حریص تھے, اللہ ہم سب کو بھی اسی طرح حریص بن کر دنیا کی زندگی کو جنت کے حصول کے لیے گزارتے ہوئے اللہ اس دنیا سے ہم سب کا خاتمہ فرما. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, سلام على المرسلين, الحمد لله. یہ بہت بہت شکریہ. کچھ بول رہے تھے مولانا صاحب؟ ہاں نہیں ہو گیا, دعا کر لیے. آواز آج دھیمی آ رہی ہے, پتہ نہیں کیا دقت ہے. خیر آواز, بیان کی آواز تو ملی ہے نا؟ انشاءاللہ اس ہفتے تھوڑا آواز کا ایشو رہا. ہاں انشاءاللہ تو بیان کی آواز مل رہی تھی نا؟ ہاں جی جی صاف آ رہا تھا. چلیے ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. السلام ٹھیک ہے, علیکم. انشاءاللہ ٹھیک ہے, نیکسٹ ویک جوائن کریں گے انشاءاللہ. اور کسی کو کوئی ٹاپک کا سجیشن ہو تو آپ سجیسٹ کریے تاکہ ہم لوگ وہ ٹاپک کے بارے میں بات کروا پائیں. ٹھیک ہے, چلو السلام علیکم.